جی السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان سے نیدرلینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں ود انویٹیشن کے بعد جب ویزا پاکستان سے لگتا ہے، لوگوں کا ایک ہی سوال آتا ہے کہ سر اگر ہمارا ویزا لگتا ہے تو نیدرلینڈ میں کون ہوگا ہمیں سنبھالنے والا؟ کیا ہو گیا؟ میرے گلا خراب ہو گیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان سے نیدرلینڈ کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ود انویٹیشن لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگ جب بھی کنسلٹنسی لیتے ہیں فارغ کنسلٹنسی سے، تو اس کے بعد مجھے کال کرتے ہیں کہ سر اگر ہمارا ویزا لگتا ہے تو ہم نیدرلینڈ آئیں گے تو ہمارا کوئی نہیں، ہمیں کون سنبھالے گا؟ تو یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ 3 کنٹریز، ایک پرتگال ہو گیا، اسپین ہو گیا، نیدرلینڈ ہو گیا، یہاں پہ میں خود ہوتا ہوں، میرے آفیسز یہاں پہ موجود ہے، فزیکل آفیسز۔ اب جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سنبھالنے والا بندہ فارغ کنسلٹنسی ہوگا۔ فارغ کنسلٹنسی آپ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی فیملی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انویٹیشن نہیں ملتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کسی رشتہ دار آپ کا کوئی ہے یہاں پہ، ان کو منتیں ترلے یا ان کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف فارغ کنسلٹنسی کو رجوع کرنا ہے، اس کو ہی بتانا ہے، وہ خود آپ کے لیے یہاں سے انویٹیشن بھیج دے گا۔ تو اس لیے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان پہ سے بھی فارغ کنسلٹنسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں سے ہی آپ کا ویزا لگتا ہے تو یہاں کا آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے۔ ہم خود یہاں پہ ہوتے ہیں، اسپین میں بارسلونا، اور نیدرلینڈ میں ایمسٹرڈیم میں، اور پرتگال میں اودی ویلش میں۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے صرف اور صرف اپنی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے پاکستان سے، بس یہاں کا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف وہاں بھی جانا ہے اور اپنے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، اور ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ ریکوائرمنٹ آپ کے کیا ہوں گے؟ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کم سے کم 1 ملین، 1.5، 2 ملین، یعنی 10 سے 20 لاکھ، یہ میں منیمم بتا رہا ہوں، اور میکسیمم زیادہ آپ جتنا بھی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس، آپ کے NTN ٹیکس ریٹرن اور آپ کا بزنس لیٹر پیڈ، یہ امپورٹنٹ ہے اور مسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں نا بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ اور بزنس بینک اسٹیٹمنٹ، تو ان کو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کا پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ ہو یا آپ کا انڈیویجول ہو، یہاں کے جو نیدرلینڈ کا حکومت ہے ان کو صرف آپ کے پیسوں سے کام ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو، کچھ اچھے جگہ پہ رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے، گھومو گے، پھرو گے اور واپس بھی جاؤ گے، یہ آپ نے پروف دینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جاب اچھا ہے اور آپ لاکھ پلس آپ سیلری لے رہے ہو، تو سیلری سلپس آپ لگا سکتے ہیں، اور بینک اسٹیٹمنٹ اپنے لگائے ہیں، FRC، اور آپ کا پاسپورٹ کم سے کم 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ریکوائرمنٹس ہیں چھوٹے موٹے، تو ان کو اگر آپ پورا کریں گے، فارغ کنسلٹنسی کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، تو فارغ کنسلٹنسی بیسٹ ریویو کرنے کے بعد میں خود یہاں سے آپ کو انویٹیشن بھیجوں گا، اور یہاں سے ہی خود آپ کے لیے اپلائی کروں گا۔ تو اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ لیگل ہونا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہاں پہ بہت ایزی ہے۔ چاہے آپ اسائلم کریں، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، امیگریشن پہ جائیں گے، ڈیجیٹل نومیڈ کی طرف جائیں گے، یا پرتگال میں آرٹیکل 1992 کے لیے جائیں گے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کی رہنمائی کیا جائے گا، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، آپ کو یہاں پہ لیگل اسسٹنس دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ ایسے سوال کے لیے آپ مجھے کال کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے سوال پوچھتے ہیں، تو آپ صرف یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تسلی ہو جانا چاہیے، اور آپ کو ادھر کے آنے کے لیے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔